اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صالحین کی مجلس کے ثمرات اور ارتکاب معصیت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ الکہف آیت نمبر 18 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے مخاطب اگر تو انہیں دیکھے تو گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم خود ہی ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر تو انہیں دیکھتا تو ضرور خوف اور دہشت سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اصحاب کہف رات کے وقت اپنے ملک سے فرار ہوئے تھے۔ ان کا ایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا، اس کے ساتھ اس کا کتا تھا۔ چرواہا بھی ان کے دین میں تابع ہو کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ کعب نے کہا، وہ ایک کتے کے پاس سے گزرے، وہ ان پر بھونکنے لگا۔ انہوں نے اس کو بھگا دیا، یا وہ پھر آ کر بھونکنے لگا، انہوں نے اس کو پھر بھگا دیا۔ کئی بار اس طرح ہوا، آخر کتے نے کہا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میری طرف سے مت ڈرو، میں اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں، تم سو جانا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ علامہ قرطبی نے کہا، اس پر غور کرنا چاہیے کہ جب نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک کتے کو یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، تو ان مومنین کا کیا مقام ہوگا جو اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ اس میں ان مومنین کو تسلی دی گئی ہے جس کے اعمال میں تقصیر ہے اور وہ درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے نماز پڑھا لی تو دریافت فرمایا، قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کہاں گیا؟ اس شخص نے کہا، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا، میں نے قیامت کے لیے بہت نفلی نمازوں اور نفلی روزوں کی تیاری نہیں کی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اسی کے ساتھ رہتا ہے جس سے محبت کرے، اور تم بھی اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسلمان اسلام کے بعد کسی اور بات سے اس سے زیادہ خوش نہیں ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، ایک شخص کسی قوم سے محبت رکھتا ہے اور ان سے ملا نہیں۔ آپ نے فرمایا، انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ محبت رکھے۔ ارتکاب معصیت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور لوگ اس کو حمار کہتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شراب پینے کی وجہ سے کوڑے مارے تھے۔ یہ ایسے کوڑے نہیں جیسے کوڑے آج کل معروف ہیں، اس سے مراد درخت کی ایسی شاخ ہے جس میں گرا نہ ہو۔
ایک دفعہ وہ آپ کے پاس لایا گیا اور آپ کے حکم سے اس کو کوڑے لگائے گئے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ اس پر لعنت فرما، اس کو کتنی بار سزا کے لیے لایا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت نہ کرو، اللہ کی قسم جو چیز میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اس حدیث میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نیز اس سے معلوم ہوا کہ کسی گناہ کا کرنا اس کو مستلزم نہیں ہے کہ اس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرتا ہو۔ نیز بعض روایات میں آتا ہے جو شخص جس وقت شراب پیتا ہے اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت اس کا ایمان کامل نہیں رہتا۔ نیز اس حدیث میں جو یہ فرمایا ہے کہ گناہ گار کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص گناہ کر کے اس پر پشیمان یا نادم ہوتا ہو اور اس پر توبہ کرتا ہو، خواہ پھر شامت نفس سے پھر اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہو، یا اس سے وہ شخص مراد ہے جس پر گناہ کے بعد حد لگ جاتی ہو اور وہ اس پر توبہ کر لیتا ہو۔ اس کے برخلاف جو شخص بار بار گناہ کرے اور اس گناہ پر نادم اور تائب نہ ہو، اور جو شخص اس گناہ پر اس کو ملامت کرے وہ اس سے بغض اور دشمنی رکھے، ایسے شخص کے متعلق یہ خطرہ ہے کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جائے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب پیے اس کو کوڑے لگاؤ، اگر وہ چوتھی بار شراب پیے تو اس کو قتل کر دو، وما علینا الا البلاغ المبین۔